السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ کے فضل سے آج اللہ نے ہمیں تیسری طاق رات نصیب کی ہے۔ جیسے ہم نے پہلی دو طاق راتوں میں عشرِ رمضان اور لیلۃ القدر کے بارے میں جانا، یعنی پہلی طاق رات کو ہم نے اس کی رمضان کی اہمیت اور فضیلت جانی، لیلۃ القدر کی فضیلت جانی۔ دوسری طاق رات میں ہم نے یہ دیکھا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے عبادت میں محنت کیسی کرنی ہے۔ اور آج اللہ کے فضل سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ القدر اور اس کی نشانیاں، یعنی لیلۃ القدر جس رات ہو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ رات لیلۃ القدر کی ہی ہے۔ گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاق راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرنے کو کہا ہے، لیکن چند ایک نشانیاں بھی بتائی ہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ آیا یہی طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے یا پھر نہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو لیلۃ القدر ایک بہت ہی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرہ میں اور لیلۃ القدر میں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ان میں سے ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کر دیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ رواہ بخاری۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں آخری عشرہ میں بہت محنت کرنی ہے اور طاق راتوں میں خود کو اللہ کے ہاں سجدے ریز کر دینا ہے، اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں لے کر جانا ہے تاکہ اللہ کی رحمت، اس کی فضل اور لیلۃ القدر کو پا سکیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو آج انشاءاللہ ہماری یہ اس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانی کیا ہے۔ تو اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جس رات لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوتی ہے، شب رات کو کہتے ہیں، اور قدر جو کہ بہت ہی فضیلت والی اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے، اس رات کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں کرنیں نہیں ہوتی، وہ تشت کی طرح ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک صحیح حدیث ہے کہ ابو منظر مجھے شب قدر کے بارے میں بتائیے، اس لیے کہ ہمارے شیخ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو پورے سال قیام کرے اسے پالے گا۔ ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ
ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں ہے۔ مسدد نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، لیکن انہیں یہ ناپسند تھا کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یا ان کی خواہش تھی کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں۔ آگے سلیمان بن حرب اور مسدد دونوں کی روایتوں میں اتفاق ہے۔ اللہ کی قسم یہ رات رمضان میں ہے اور 27ویں رات ہے، اس سے باہر نہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو منظر، آپ کو یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، اس علامت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی۔ عاصم کہتے ہیں، میں نے زر سے پوچھا، وہ علامت کیا تھی؟ جواب دیا، اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ رواہ ابو داؤد۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے علم ہوا کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اس کی صبح کو جو سورج نکلتا ہے اس میں کرنیں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ طلوع مکمل نہ ہو جائے۔ تو ایک اس کی نشانی لیلۃ القدر کی یہ ہو گئی کہ اس رات کی صبح کو سورج تشت کی مانند نکلتا ہے۔ اور اسے متعلق ایک اور حدیث ہے صحیح، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اوزائی نے کہا، مجھ سے عبدہ بن ابی لبابہ نے زر بن جیش سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے ابی ابن قاسم رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جبکہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رات رمضان میں ہے۔ وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ رواہ مسلم۔ اس سے علم ہوا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ اور یہ رات آخری طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جس رات یعنی لیلۃ القدر ہو، اس رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ پیالے کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند اس رات کو پیالے کی مانند ہوگا۔ اس متعلق صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم نے آپس میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کس کو یاد ہے جب چاند طلوع ہوا اور وہ پیالے کے ایک ٹکڑے کی مانند تھا؟ وہی رات تھی۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے یہ علم ہوا کہ اس کی رات کی جو ہے وہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ پیالے کے ٹکڑے کی مانند ہوتا ہے۔ اور اس سے آپ کو علم ہوگا، یہ ہو جانا چاہیے کہ جس رات لیلۃ القدر ہو اس رات آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چاند جب طلوع ہو تو وہ کس شیپ میں ہوگا، یا اس کی جو صبح ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سورج کس طرح سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں یعنی شب قدر وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ رواہ بخاری۔ اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب عبادت کرنی ہے تو ہر طاق رات کو یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ آیا جو چاند ہے وہ کیسا طلوع ہوا، جو سورج ہے وہ کیسے طلوع ہوا، اور جو ہے وہ اس رات نہ اتنی زیادہ گرمی ہوگی نہ ہی سردی، معتدل موسم ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس رات بارش بھی ہو سکے۔ یہ ليلۃ القدر کی ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانی ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت میں خود کو مشغول رکھیں گی، کیونکہ یہ ایک تو آخری عشرہ چل رہا ہے، دوسرا آخری عشرے میں عبادت کرنا، سنت پر عمل کرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت محنت کیا کرتے تھے، عبادت میں کمر کس لیتے تھے اور طاق راتوں میں بھی بہت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور ليلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے بہت زیادہ محنت کرنی ہے عبادت میں، اللہ کو راضی کرنا ہے، خود کے گناہ معاف کروانے ہیں، اور جو ليلۃ القدر کی مسنون دعا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے وہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات ليلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، رواہ ترمذی۔ تو اس دعا کو آپ نے بہت طاق راتوں میں پڑھنا ہے تاکہ اللہ جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، وہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ کثرت سے اس کا ذکر کریں، اس دعا کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا کی نوید سنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، آمین اللہم ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔